لیکن وہ تمام کے تمام یہاں پہ پڑھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ تفصیلی ہے. اس میں سے ہم چند دیکھ لیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی چونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہم اسم کے اعراب کو پہچان سکیں، اور پھر انشاءاللہ جب ہم اس کو مختلف مرکبات میں اور جملوں میں استعمال کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اعرابی حالت کی کس کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. میں کس طرح سے جی اس کے اندر جیسے اگزامپل لکھی ہوئی تھی، یہ سوال آیا ہے کہ اس کی اگزامپل بتا دیں واو اور حمزہ والی. تو جس طرح اس کے اندر بھی اگزامپل لکھی ہوئی تھی، سو ان، سو ایک حرف ہے سو، سو ان. اب سو ان سے جب ہم نسب بنائیں گے تو وہ ہوگی سو ان. اب جو اس کے اندر تصویر کے اندر جو بات تھی اس کے مطابق اس طرح لکھا جائے گا، جو کہ درست نہیں ہے، بلکہ حمزہ کے بعد ہم الف کا بھی اضافہ کریں گے اور یہ پھر درست ہوگا. کلیئر ہے؟ غیر منصرف، غیر منصرف میں کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ رفع، نصب اور جر میں. کہ رفع میں غیر منصرف کا اعراب ہوتا ہے ضمہ یعنی پیش، ایک پیش. نصب کا اعراب ہوتا ہے ایک زبر، اور جر کا اعراب ہوتا ہے ایک زبر. ٹھیک ہے؟ یہ اعراب ہم نے اعراب کسے پڑھے تھے؟ منصرف والے اعراب پڑھے تھے. اس میں کیا تھا؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. ٹھیک ہے؟ اور جب غیر منصرف ہوگا تو اس کے اعراب کیا ہوں گے؟ ایک زبر، ایک پیش، ایک زبر اور ایک زبر. نصب اور جر میں یہ تبدیل نہیں ہوتا، نصب اور جر میں دونوں ایک جیسے رہتے ہیں. رفع میں ضمہ ہوتا ہے یعنی پیش ہوتا ہے، اور نصب اور جر میں ایک ایک زبر ہوتا ہے. یہ غیر منصرف کے اعراب کہلاتے ہیں. غیر منصرف کے اعراب میں کیا ہوا کہ رفع میں ایک پیش، نصب اور جر میں ایک ایک زبر ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی. مثال، ابراہیم، حالت رفع. حالت رفع کیا ہو گئی؟ ابراہیم. اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ ابراہیم. اور حالت جر بھی ہوگی ابراہیم. صحیح ہے؟ حالت رفع ابراہیم، حالت نصب اور جر ابراہیم اور ابراہیم. یہاں پہ جر میں زیر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جر اور نصب کی جو حالت ہے وہ سیم ہی رہے گی، ایک کی جیسی رہے گی. یہ کس کو ہم کہیں گے؟ غیر منصرف کے اعراب. غیر منصرف کا اعراب کیا ہوا؟ ایک پیش، ایک زبر اور ایک زبر. رفع، نصب، جر. دیگر مثالیں جیسے مکتو، مکتا اور مکتا. اب یہ کیسے پہچان ہو کہ کون سا حرف غیر منصرف ہے اور کون سا جو اسم ہے وہ غیر منصرف اور کون سا اسم منصرف ہے؟ اس کی کیسے پہچان ہو؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. تو اسی کے حوالے سے میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ابتدائی طور پہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ عورتوں کے نام اور یہ اجمی نام جتنے بھی ہوتے ہیں، جو عربی نام نہیں ہوتے، اجمی نام ہوتے ہیں، وہ عام طور پر غیر منصرف ہوتے ہیں، وہ تبدیل نہیں ہو رہے ہوتے. اسی طرح اور بھی اس کے مختلف قواعد ہیں. یہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آ رہی ہوتی. تنوین معرب کے اوپر یعنی منصرف کے اوپر آتی ہے، غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی. ایک پیش، ایک زبر اور ایک زیر غیر منصرف کے اعراب ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی سوال؟ ابھی مختلف سوالات بھی ذہن میں آ رہے ہوں گے.
یہ ابراہیم یہ اجمی نام ہے جیسے. اسی طرح مریم ایک مثال دی گئی ہے. مریم، مریمہ اور مریمہ. اسی طرح جی مریمن کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. مریمن کہیں گے تو غلط ہو جائے گا. جی اس میں یہی فرق ہے کہ جو عربی زبان کے نام ہوتے ہیں وہ اس کو عربی نام کہیں گے، جو دوسری زبانوں سے آتے ہیں ان کو اجمی نام کہیں گے. یہ پھر پڑھ پڑھ کے ہی پتہ چلتا ہے، اور یہ سماعی عام طور پہ ہوتے ہیں کہ سننے سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا نام کیسا ہے. جر میں زیر نہیں آئے گا. ہاں جی یہ میں نے عرض کیا کہ غیر منصرف میں حالت جر میں زیر نہیں آتا، بلکہ غیر منصرف میں حالت جر میں بھی زبر ہی آتا ہے. جیسے یہ ہم نے مثالیں دیکھ لی ساری. اس کے اندر صرف دو طرح تبدیلی ہوتی ہے، رفع میں الگ ہوتا ہے، نصب اور جر میں الگ ہوتا ہے. رفع میں پیش اور نصب اور جر میں زبر زبر. مزید مثال جیسے اسرائیلو، اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی اجمی نام ہوا نا. اسرائیلا اور اسرائیلا. اسی طرح رنگوں وغیرہ کے نام جیسے احمر، اس کا مطلب ہوتا ہے لال رنگ. احمرو، احمرا اور احمرا. یہ جو وزن ہے، یہ وزن ابھی کیونکہ ہم نے بحث پڑھی نہیں ہے اس وجہ سے شاید آپ لوگوں کو مشکل ہو، لیکن ایک سبب اس کا کیا ہے، غیر منصرف کا ایک سبب یہ وزن بھی ہے کہ اس وزن کے اوپر کوئی بھی چیز آ رہی ہو، احمرو، اسودو، تو اصفر، احمر، تو یہ بھی تمام بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. تو غیر منصرف کے بہت سارے اسباب ہیں جو انشاءاللہ کچھ ہم پڑھیں گے آگے وقتاً فوقتاً، لیکن ابھی صرف اتنا ہمیں ذہن میں آنا چاہیے کہ غیر منصرف کے جو غیر منصرف اسما ہے ان کا اعراب کیا ہے. کیونکہ ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابھی ہم اعرابی حالت پڑھ رہے ہیں. اعرابی حالت میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی کہ منصرف کا اعراب ہوتا ہے دو زبر دو دو پیش دو زبر دو زیر، اور غیر منصرف کا اعراب ہوتا ہے ایک پیش ایک زبر اور پھر جر میں بھی ایک زبر. کچھ مثالیں بھی اس کے اندر آ گئی ہیں. کوئی اور سوال ہو یا کسی کا سوال رہ گیا ہو تو دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی احمر کا مطلب ریڈ کلر ہے. اسودو کا مطلب اسودو، اسودا اور اسودا، اس کا مطلب ہے کالا رنگ. صحیح ہے، اسود کالے رنگ کو کہا جاتا ہے. منصرف جو ہم نے کل پڑھا تھا، منصرف کے اسم کے سب سے پہلے ہم اعرابی حالت دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اعرابی حالت تین طرح کی ہوتی ہے. ایک معرب اور مبنی. معرب میں دو طرح ہوتے ہیں، منصرف اور غیر منصرف. تو کل ملا کے تین ہو گئے، منصرف، غیر منصرف اور مبنی. تو منصرف ہم نے کل پڑھے تھے، اس میں کیا تھا کہ منصرف میں جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ دو پیش دو زبر اور دو زیر ہوتی ہے. جیسے یہ ہم نے سارے دیکھیں، طالبن، طالبن، یہ تمام کیا ہے؟ یہ منصرف ہے. یہ ہر حالت میں تبدیل ہو رہا ہے. جبکہ غیر منصرف کیا ہے؟ وہ رفع میں تو رفع سے نصب میں جاتے ہوئے تو تبدیل ہو رہا ہے، لیکن نصب اور جر میں وہ سیم ہوتا ہے. تو ابراہیم، ابراہیمہ اور ابراہیمہ، یہاں پہ یہ فرق نہیں ہو رہا. صحیح ہے. اس کے ابھی ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے؟
اب مقصد کو ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ ابھی بہت ساری چیزیں اگر کلیئر نہیں بھی ہوں گی تو انشاءاللہ سہولت رہے گی اور ذہن میں تشویش نہیں ہوگی کہ ہمارا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم اعرابی حالت پہچان سکیں کہ کیونکہ ابھی ہم مفرد چیزیں پڑھ رہے ہیں ایک ایک کر کے، کہ جنس پڑھیں گے، عدد پڑھیں گے، وسعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جب ہم مرکبات میں جائیں گے تو پھر یہ استعمال ہونا شروع ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آنی خود بخود شروع ہو جائیں گی۔ جی نسب اور جر میں فرق پھر جب ہم آگے ہم جملے بنائیں گے اور پھر اس میں مرکبات بنائیں گے تو وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ اگر وہ نسب کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ نسب ہے، جر کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو نام لکھ رہے ہیں اپنے تو وہ اپنے یوزر نیم میں بھی اپنا نام تبدیل کر دیں، یہاں پہ یوزر نیم کا میں رینیم کا آپشن آ رہا ہوگا تو وہاں پہ بھی اپنا نام تبدیل کر دیں تو پھر انشاءاللہ حاضری میں بھی لگ جائے گی، ورنہ پھر حاضری لگاتے ہوئے مشکل ہوتی ہے کہ ہمارے پاس نام کسی اور طرح لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں سے دوسری طرح سے نام آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ زوم آٹومیٹک جس یوزر نیم سے آپ کلاس لیں گے اسی یوزر نیم سے وہ اٹینڈنس لگا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی، تو اس لیے جس نام سے آپ نے فارم بھرا ہے اسی نام سے حاضری یہاں پہ بھی یوزر نیم تبدیل کریں گے۔ شکریہ۔ اچھا، یہ ہمارا مکمل ہو گیا منصرف کا سبق کہ منصرف کے بعد غیر منصرف۔ ٹھیک ہے، اور جو تیسرا ہے وہ ہے مبنی۔ مبنی اس سے زیادہ اس اعتبار سے آسان ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی، جو رفع میں ہے وہی نصب میں ہے اور وہی جر میں ہے، تو ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنی۔ تیسرا کیا ہے؟ اعرابی حالت میں جو تیسرا اعراب ہم وہ کیا ہے؟ مبنی کا۔ مبنی کا مطلب کیا ہے؟ جو تبدیل نہیں ہوتا، ایک ہی طرح کا رہتا ہے۔ اس کی عام طور پہ کیا مثالیں ہیں؟ جیسے ہاذا، 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 یہ تینوں کیا ہوگا؟ اب یہ کسی بھی حالت میں، حالت رفع میں یعنی فاعل کی جگہ پہ آئیں گے جب بھی یہ ہاذا رہیں گے، مفعول کی جگہ پہ آئیں گے جب بھی ہاذا رہے گا، اور کسی اضافت کی وجہ سے جر کی جگہ پہ آئیں گے تو جب بھی یہ ہاذا ہی رہے گا، اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ غیر منصرف غیر عربی اسما کے نہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف غیر عربی اسما کی وجہ سے ہو، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیر عربی اسما کی وجہ سے غیر منصرف ہو، اور بھی دیگر وجوہات ہوتی ہیں، جس طرح میں نے کیا کہ تقریباً 9 وجوہات ہوتی ہیں اس کی غیر منصرف ہونے کی۔ صحیح ہے، تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم اس میں تمام تو نہیں پڑھ سکیں گے لیکن کچھ انشاءاللہ پڑھ لیں گے جس کی ضرورت پیش آتا رہے گی، کیونکہ ہمارے پاس وقت کافی کم ہے اور یہ جب 9 اسما پڑھنے میں پورے 2-3 ہفتے لگ جاتے ہیں، تو اگر ہم اس کے 9 اسباب پڑھنا شروع کریں، یہ بہت زیادہ تفصیلی بحث ہے غیر منصرف کی، تو یہاں پہ ہمیں اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی جب ہم جتنی ہمیں ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہاں تک پوری پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، مبنی پہ بات چل رہی تھی۔ مبنی اسما جو ہوتے ہیں عام طور پہ ضمائر، یہ تمام کے تمام مبنی ہوتی ہیں، جیسے تل کا، یہ ایک ضمیر ہے، ہاذا مطلب اشارہ بھی ہے اور یہ ضمیر بھی ہوتی ہے، یعنی یہ یا وہ، اس طرح یہ مذکر کے لیے جب استعمال ہوتا ہے ہاذا، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ہاذی، اور وہ یہ تل کا استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے اور ذالی کا استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے۔ یہ تمام اشارے یہ تمام اشارے ہیں اور یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ مبنی ہے۔ تل کا، تل کا اور تل کا، ذالی کا، ذالی کا اور ذالی کا، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، تو ایسے اسما جن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ان اسما کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم مبنی کہتے ہیں۔ صحیح ہے، 3 طرح کے ہم نے پڑھ لیے۔ پہلا ہم نے پڑھا منصرف، اس کے اندر تینوں حالتیں تبدیل ہو رہی تھی اور اس کے اعراب ہم نے پہلا اعراب پڑھا تھا 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ پھر دوسرا ہم نے پڑھا غیر منصرف، غیر منصرف میں حالت رفع الگ تھی، حالت نصب اور حالت جر الگ تھی، حالت نصب اور حالت جر ایک ہی تھی، جبکہ حالت رفع میں ایک پیش آتا ہے، وہاں سے وہ تبدیل ہو رہی تھی۔
حالت رفع میں ایک پیش، حالت نصب اور جر میں ایک ایک زبر، جبکہ مبنی وہ تینوں میں ایک ہی ہوتا ہے۔ مزید مبنی کی مثال جیسے الذی، اس میں موصولہ ہوتا ہے، جیسے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی دو اسما کے دو جملوں کے درمیانی اسما کے درمیان آتا ہے، جیسے جو کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، الذی اور الذی، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کیا ہے؟ یہ مبنیات ہے، اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا اسم کی جو اعرابی حالت ہے اس کا بیان مکمل ہوا۔ جو ہمارا کورس آؤٹ لائن تھی اس کے اندر جو پہلا جو پہلا وہ تھا اسم کے اعرابی حالت، وہ ہمارا یہاں پہ چیپٹر مکمل ہو گیا ہے۔ کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا اس کے اندر کورس آؤٹ لائن اگر کسی کے پاس ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے میں تھا ہمارے پاس جنس یعنی مذکر مؤنث، لیکن وہ چونکہ تھوڑا زیادہ ہے، تفصیلی بھی ہے، اور آج اس ہفتے کی کلاس آخری کلاس ہے، پھر اس کے بعد اگلے پیر کو کلاس ہوگی، تو اس میں درمیان میں کافی گیپ آ جائے گا۔ تو اگر ہم نے آج وہ شروع کیا تو پھر اگر آج ہم نے یہ شروع کیا اس جنس کا چیپٹر اگر ہم نے آج شروع کیا تو وہ پھر مکمل نہیں ہوگا، اور پھر اگلے پیر کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم جنس کے بجائے وسعت کی طرف جا رہے ہیں۔ وسعت جو اس کا چوتھا چیپٹر تھا، اسم کے مفردات میں جو چوتھا چیپٹر تھا، اس میں ہم جا رہے ہیں۔ الذی مذکر اور مؤنث نہیں، دونوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی مذکر کے لیے اور اللتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جی اسماء استفہام یہ بھی مبنیات میں سے ہوتا ہے۔ وسعت ہم نے جو اس کا چوتھا آپ کورس آؤٹ لائن میں دیکھیں گے تو چوتھا تھا اسم بلحاظ وسعت کے کیا ہوتا ہے۔ وسعت سے یہاں مراد، یہاں پہ جو وسعت عنوان دیا گیا ہے اس کو، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اسم ہے وہ کتنے افراد کے اوپر مبنی ہے، یعنی کتنے افراد کے اوپر یہ اسم ہے، تو اس اعتبار سے اس کو وسعت کہا جاتا ہے۔ اصلا اس کے اندر جو وہ ہے وہ کیا ہے؟ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن، اس کا اصل اگر آپ عنوان بنا لیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ یہ بتائیں، کامن ناؤن کیا ہوتا ہے، پراپر ناؤن کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیں گے کہ ابھی ہم نے پورا پڑھا ہے مبنیات اور غیر منصرف، تو یہ واضح ہوا یا نہیں ہوا یہ بھی بتا دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم آگے جائیں اور پچھلا رہ جائے۔ صحیح ہے، کامن ناؤن بوائے، پراپر ناؤن عبداللہ، اوکے۔ میں نکرا اس میں معرفہ، ٹھیک ہے۔ یعنی جس ابھی پڑھی ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہے نکرا اور معرفہ کہتے ہیں، لیکن جو جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ اگر کچھ بتائیں کہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن سے ان کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے۔ اچھا، ایک سوال آیا تھا اعراب اور حرکات میں فرق، وہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حرکت کیا ہوتی ہے؟ زبر، زیر، پیش، یہ کیا ہے؟ حرکات ہے۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش، وہ بھی تنوین تنوین بن جاتی ہیں۔ ایک حرکات اس کے بعد تنوین، پھر اس کے بعد کھڑا سامنے ہوتی ہیں۔ تو جتنے بھی کوئی بھی حرف جس سے تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، زبر، زیر، پیش، یہ تمام حرکات ہوتی ہیں۔ جبکہ اعراب اسم کے آخری کلمہ جو اسم ہے، اسم کے آخری حرف کی
हरकत को एराब कहते हैं। जो इस्म के आखिरी हर्फ की जो हरकत होती है उससे आमतौर पे एराब तब्दील हो रहा होता है, उसको एराब कहा जाता है। तो ये एराब और उसमें फर्क है। जैसे मुस्लिमुन, ठीक है। अब मुस्लिमुन में ये एक मीम में के ऊपर पेश है और ये जेर है, तो ये दोनों तो हरकत हैं। जबकि आखिरी हर्फ के ऊपर वैसे तो ये तनवीन है, लेकिन इस इस्म के लिए ये एराब एराब बनेगा। इस इस्म के लिए ये क्या बन जाएगा? एराब बन जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएंगी? हरकत हो जाएंगी। ठीक है। इसी तरह मसाजिदू, मसाजिदू, मीम के ऊपर जबर, सीन के ऊपर जबर, जीम के नीचे जेर, ये तमाम ये तीनों क्या है? हरकत हैं। ये पेश भी वैसे तो हरकत है, लेकिन इस इस्म के लिए ये एराब कहलाएगा। क्लियर हुआ? जी हम पढ़ रहे थे इस्म बलिहाज वुसअत। तो दो तरह का होता है, नकरा और मारफा। नकरा मीन्स कॉमन नाउन, और मारफा मीन्स प्रॉपर नाउन। ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन अंग्रेजी में इसका क्या फर्क हो रहा होता है? जैसे बॉय, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन है। जबकि अगर हम इसको हमें मार्फा बनाना हो तो हम क्या कर देते हैं? द लगा देते हैं उससे इसके स्टार्ट में, तो क्या हो जाता है? ये मार्फा बन जाता है। ठीक है। इसी तरह कुछ नाम होते हैं जिन जो खुद मार्फा होते हैं। जैसे किसी का नाम है जईद, ठीक है। अब ये बजाते खुद मार्फा है। क्लियर हुआ कि नकरा और मार्फा क्या होता है? नकरा किसे कहते हैं? कॉमन नाउन को। और मार्फा कहते हैं प्रॉपर नाउन को। कॉम इनकी तारीफात भी लिख लें साथ। वो इस्म है जो किसी खास या मुअय्यन चीज पर दलालत करे। वो इस्म है मार्फा, वो इस्म है जो किसी खास या मुतय्यन चीज के ऊपर, मुअय्यन चीज के ऊपर दलालत करे। वो क्या है? मार्फा है। यानी जब भी आपके सामने वो इस्म आए तो आपके जहन किसी उस खास चीज की तरफ चला जाए। सही है। जब हम इंग्लिश में द बॉय लगाएंगे तो हमारा जहन किसी एक खास लड़के की तरफ जाए। लेकिन अगर आप बॉय कहें तो इसका मतलब है कोई भी लड़का हो सकता है, तो किसी खास की तरफ या मुतय्यन फर्द की तरफ हमारा जहन नहीं जाता। नकरा क्या हो गया फिर? इसका बरक्स। वो इस्म आम शख्स, जगह, जानवर, चीज, जो आम किसी भी आम चीज, जगह, जानवर, शख्स के लिए बोला जाए तो वो क्या होगा? नकरा होगा। ये दोनों की तारीफात हो गई। बात समझ में आ रही है?
کسی معین یا خاص چیز پر دلالت نہ کرے تو وہ نکرہ کہلائے گا. اب نکرہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ نکرہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ نکرہ سے معرفہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم جتنے بھی تنوین والی چیزیں پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ تمام کی تمام نکرہ تھی. کہ جیسے مسجد، باب، دار. ٹھیک ہے، مسجد، باب مینس ڈور، دارون مینس ہاؤس. اچھا، ایک چیز کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ عربی کو اچھا بہتر کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر ایک قواعد کی، اور نمبر دو وکیبلری کی. تو جو بھی ہمارے سامنے الفاظ آتے رہیں فوری طور پر ان کے معنی جان کے ان کو یاد کرنے کی کوشش شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کی وکیبلری میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور پھر جب آگے جملے بنانے اور مرکبات بنانے کا آغاز ہوگا تو آپ کے پاس ایک وکیبلری ہوگی جس سے آپ جملے یا الفاظ بنا سکیں گے. ورنہ اگر الفاظ نہیں ہوں گے آپ کے پاس تو پھر بنانا مشکل ہوگا. صحیح ہے، تو کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے تو اس کے ترجمہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کو اپنے استعمال میں بھی انشاءاللہ لانا شروع کیا جائے گا. جیسے میں نے ابھی مسجد، باب، دارون، ان کا میں نے ٹرانسلیشن بھی اس کی لکھ دی ہے تاکہ اس کو آپ لوگ یاد کر لیں. جی، تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ جو تینوں الفاظ ہیں یہ ہیں نکرہ. مسجد مینس مسجد، باب مینس ڈور، دارون مینس ہاؤس. اب اس کو ہمیں معرفہ بنانا ہے کہ کسی خاص مسجد کا ذکر کرنا ہے، دی مسجد یا دی ڈور یا دی ہاؤس. تو اس کے لیے عربی میں کیا طریقہ ہوتا ہے؟ عربی میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم لگا دیتے ہیں ال. کیا لگا دیتے ہیں؟ ال لگا دیتے ہیں. جیسے مسجد ہے تو مسجد سے پہلے ہم نے ال لگا دیا. اچھا، ال لگانے سے کیا ہوگا؟ جو سب سے اہم کام ہوگا، اور یہ سمجھ لیں بالکل پکا ٹھکا قاعدہ ہے، کہ ال لگانے سے تنوین غائب ہو جائے گی. ال لگانے سے تنوین ختم ہو جائے گی. ال اور تنوین یہ جمع نہیں ہو سکتے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ دو پیش منصرف میں رفع فائل کتنا ہوتی ہے. جی، مسجد میں نے آپ کو اسی لیے شروع میں ذکر کر دیا تھا کہ صرف فائل کے لیے رفع استعمال نہیں ہوتا بلکہ رفع اور بھی مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے، تو وہ ایک استعمال تھا فائل. تو ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں فائل ہی کے طور پہ استعمال کریں، بلکہ دیگر جو رفع کے استعمالات ہیں اس میں جیسے 8 مرفوعات ہیں. عربی میں کل 8 مرفوعات ہیں، 12 منصوبات ہیں، 2 مجرورات ہیں. ٹھیک ہے، تو 8 جگہ ہے جہاں پر رفع ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے، تو اس میں ایک فائل بھی تھا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کر دیا تھا. بقیہ بھی انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھیں گے آتے رہیں گے سامنے. جی، ہماری بات چل رہی تھی کہ ال اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے. تو ہم نے نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے کیا کیا؟ مسجدن سے پہلے ال لگا دیا. ال لگانے سے کیا ہوا؟ دال کے اوپر سے تنوین ہٹ گئے. اب یہ کیا ہو گیا؟ المسجد. صحیح ہے، المسجد. اب ہمیں یہاں پہ اس کا ترجمہ صرف مسجد نہیں بلکہ دی لگا کے ہمیں مسجد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ڈور بابن سے البابو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے گا رفع سے یعنی نکرہ سے معرفہ. اس طرح ہم بناتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا نکرہ سے معرفہ بنانے کا.
اب اس کے اندر کچھ چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے ان کے اندر قواعد کے حوالے سے، تو وہ ایک ایک کر کے نوٹ کر لیں. سب سے پہلی بات، ترجمہ کرنے میں آسانی کے لیے، کہ ترجمے میں آسانی کے لیے نمبر ایک فائدہ یہ نوٹ کر لیں کہ نقرہ کا ترجمہ کرتے وقت، اب ہم ترجمہ اردو میں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو نقرہ کا ترجمہ کرتے وقت واقع کسی کا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے تو پھر الگ سے رابطہ کر کے معلوم کر لیجیے. لفظ کوئی، ایک، چند، جمع میں ہوتا ہے تو چند یا کچھ کا اضافہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم یہاں پہ نقرہ کا ترجمہ کر رہے ہیں یا معرفہ کا ترجمہ کر رہے ہیں. جیسے البابو، البابو کا مطلب کیا ہوا؟ دروازہ. البابو کا مطلب ہوا دروازہ. اب ہمیں بابن کا ترجمہ بھی ہم نے اگر دروازہ کر دیا تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہاں پہ ہم رفع کی بات کر رہے ہیں یا نقرہ کی بات کر رہے ہیں یا معرفہ کی. تو ہم کہہ دیتے ہیں ایک دروازہ، ایک دروازہ، اس طرح ہم اس کا ترجمہ کر دیں. یا کوئی دروازہ، اس طرح اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. مسجدن کا ترجمہ ہم کیا کر لیں گے؟ کوئی مسجد. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی خاص مسجد نہیں ہے بلکہ کوئی بھی مسجد، کوئی بھی عام مسجد ہو سکتی ہے اس سے مراد. لیکن ہم جب المسجد لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ اس کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہے، جو بندہ بات کر رہا ہے اس کے ذہن میں کوئی خاص مسجد ہے، اس لیے اس نے لفظ لگایا. المسجد کیا غیر منصرف ہے؟ نہیں، یہ تو منصرف ہے نا. مسجد، مسجدن، مسجدن. مسجد کا جو لفظ ہے یہ منصرف ہے. مساجد جو اس کی جمع آتی ہے وہ اس خاص وزن کی وجہ سے، جو مساجد جو غیر منصرف کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ والا بھی ہے کہ ایک خاص وزن ہے مساجد کا، اس وزن پہ آنے کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہوتا ہے. مساجد غیر منصرف ہے، مسجد منصرف ہے. ٹھیک ہے. مسجدن، مسجدن، مسجدن. ہم مسجدو، مسجدہ، مسجدہ نہیں کریں گے بلکہ مسجدن، مسجدن، مسجدن. جبکہ مساجد کا کیا ہے؟ مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. اچھا، ایک بات ہماری کیا ہو گئی کہ ہم نقرہ کا ترجمہ کرتے وقت ہم کچھ اس چیز کا اضافہ کریں گے. جیسے اسی کو اگر مثال لے لیں، مساجدو. مساجد کو کیا ترجمہ کر لیں گے؟ کچھ مسجدیں. یعنی یہاں ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہے کہ کون سی مسجد ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے مساجدو کہا، ال نہیں لگایا. المساجدو کر دیا تو اس کا ہم ترجمہ کر دیں گے مسجدیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بولنے والے کے ذہن میں واضح ہے کہ کس مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں کی مساجد کا ذکر ہو رہا ہے. اس کو تیزی سے کرتے ہوئے چلتے ہیں، وقت کافی کم رہ گیا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ نقرہ کے اندر ترجمہ کرتے وقت ہم اس کے اندر یہ تبدیلی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ال کے داخل ہونے سے اسم میں دو طرح کی تبدیلیاں ہو جاتی ہے. ایک معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے کیا تبدیلی ہوتی ہے کہ وہ عام نہیں رہتا بلکہ خاص اور خاص ہو جاتا ہے اور کسی معین چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور دوسری تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ لفظی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سے تنوین ہٹ جاتا ہے اور ایک زبر ایک پیش آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں معرفہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ اسماء معرفہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک مرتبہ اس کے نوٹ کر لیں. یہ اس میں معرفہ ہوتے ہیں، ان کی کچھ اقسام ہوتی ہے، اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. نمبر ایک، اسم علم. اسم علم سے کیا مراد ہے
کہ کسی کا کوئی خاص نام، ٹھیک ہے، علم مطلب نام جس سے اس کا پہچانا جاتا ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن یا زید یا خالد، ٹھیک ہے، یہ تمام کیا ہے، یہ تمام کے تمام نام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علم۔ اس میں علم ہوگا، جب بھی اس میں علم آئے گا تو اس کا مطلب ہے بندہ واضح ہے۔ جب ہم زید بولیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو شخص بول رہا ہے اس کے ذہن میں واضح ہے کوئی شخص، اس لیے ہم نے اس میں زید بولا۔ اب زید بولنے سے وہ خود بخود معرفہ ہو گیا، چاہے وہ تنوین والا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ زید اس میں علم معرفہ ہوتا ہے، چاہے اس کے اوپر تنوین بھی کیوں نہیں آ رہی ہو، اس میں ہمیں ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بخود ہی معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے انگلش سے اگر اس کو آپ سمجھیں کہ زید ہے، تو اب زید سے پہلے اگر کوئی دا لگائے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ زید خود ہی پراپر ناؤن ہے، تو اس کے لیے ہمیں دا لگا کے اس کو مزید پراپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آلریڈی پراپر ناؤن ہی ہے۔ تو عربی میں بھی یہی قاعدہ اپلائی ہوگا کہ زیدن اگرچہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زیدن نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، لیکن زیدن چونکہ خود واضح ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے یہ اس میں علم ہے اور یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ دوسرا اس میں اشارہ، جیسے ہاذا، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی طرف ہم جب اشارہ کریں گے تو اس سے صاف طور پہ واضح ہو جائے گا کہ یہ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اشارہ کرنے سے خود بخود چیز کامن سے پراپر ہو جاتی ہے۔ کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو ساتھ ساتھ پوچھتے رہیں۔ نمبر 3، ضمائر۔ ضمائر کیا ہوتی ہیں؟ پروناؤن، ٹھیک ہے، پروناؤن جو ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، وہ بھی پراپر ہوتے ہیں۔ وجہ کیونکہ جب ضمائر کسی ناؤن کی جگہ استعمال ہوتے ہیں اور ناؤن پہلے استعمال ہو جاتا ہے تو سب ضمائر جب ناؤن کی جگہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو اب ناؤن وہ خود اس کی طرف دوبارہ جب ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ خود بخود معرفہ ہو گیا ہے، تو یہ ضمائر بھی معرفہ ہوتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس میں موصول، یہ ابھی آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو اس لیے اس کو بس یاد ایک فہرست میں لکھ لیں۔ اس میں موصول نمبر 4۔ نمبر 5 ہے معرف باللام، یعنی وہ معرف باللام کا مطلب وہ اسم جسے ال لگا کر، الف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، وہ اسم جسے الف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام۔ تو یہ کچھ اسماء معرفہ ہیں، یہ تمام کے جتنے بھی تمام ہیں یہ اس میں معرفہ کہلائیں گے، اس میں سے کوئی بھی آئے گا تو وہ معرفہ ہی ہوگا، نکرہ نہیں ہوگا۔ مثالیں بھی جیسے میں لکھ دی میں نے، معرفہ کی کیا مثال ہو گئی؟ الکتاب، الرسول، یہ تمام کیا ہے؟ معرفہ ہے ال لگانے کی وجہ سے۔ اس میں علم نام، اس میں اشارہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، ضمائر پروناؤن، اس میں موصول جو دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے الفاظ آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، اور معرف باللام بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں پورے چیپٹر کو، پھر انشاءاللہ بعد مکمل کریں گے۔ آج ہم نے وسعت دیکھی، وسعت ایک نکرہ اور ایک معرفہ۔ نکرہ مینس کامن ناؤن اور معرفہ مینس پراپر ناؤن۔ معرفہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی خاص یا معین چیز پر دلالت کرے۔ نکرہ کسے کہتے ہیں؟ جو عام چیز کے لیے بولا جائے، کسی خاص اور متعین چیز کے لیے نہ بولا جائے اور کسی خاص یا متعین چیز پر دلالت نہ کر رہا ہو، اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ پھر نکرہ سے معرفہ کیسے بناتے ہیں اس کا ہم نے طریقہ سیکھا کہ تنوین ہٹا دیتے ہیں اور شروع میں ال لگا دیتے ہیں، تنوین اور ال کو جمع نہیں کر سکتے، سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے، تنوین سے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ قاعدہ پڑھا کہ نکرہ کا ترجمہ کرتے وقت ہم اس کے اندر کوئی ایک چند یا کچھ کا اضافہ کریں گے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، ترجمہ کرنا واضح ہو۔
ترجمے میں ہمیں یہ اشکال نہ ہو کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. اور پھر ہم نے اسماء معرفہ بھی کچھ پڑھے کہ کون کون سے ہوتے ہیں. اس میں معرفہ کی 5 اقسام ہم نے یہاں پڑھی ہیں، اور بھی ہیں لیکن 5 یہاں پڑھ لیں ہم نے. علم ہو گیا، اس میں اشارہ ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں موصول ہے، معرف باللام ہے. یہ تمام معرفہ کی اقسام ہیں. اب اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. باقی جو مشق دی گئی تھی وہ بھی امید ہے آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، اور اس کو 1-2 دن میں کوشش کریں کہ اس کو مکمل کر لیں. تنوین ایک بار پھر بتائیں، تنوین سے کیا مطلب ہے؟ کیا بتا دوں تنوین کا میں؟ سوال واضح نہیں ہے. ویسے وہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس سوال کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ تنوین کے بارے میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ال اور تنوین میں فرق نہیں ہوتا. ال اور تنوین ایک دوسرے کے سمجھ لیں مخالف ہوتے ہیں، کہ کسی بھی اسم پہ یا تو ال آئے گا یا تنوین آئے گا. اور یہ ایک اسم کی پہچان بھی ہے کہ یہ اسم کے اوپر یا تو تنوین آ رہا ہوتا ہے یا ال آ رہا ہوتا ہے. فعل میں نہ تنوین آتی نہ ال آتا. صحیح ہے. تو اسم میں ال یا تو ال آئے گا یا تنوین آئے گا. اور ال آنے کی وجہ سے وہ معرفہ ہوگا، تنوین آنے کی وجہ سے وہ نکرہ ہوگا. ایکسرسائز کا جو میں نے بتایا تھا کہ اس کو میں حل کر کے گروپ پہ شیئر کر دوں گا، تو اس سے بھی چیک کر سکتے ہیں. باقی اگر کوئی چیک کرانا چاہے تو بھیج بھی سکتے ہیں. جی اگر انٹرنیٹ کی وجہ سے کسی کو کوئی دشواری ہوئی ہو تو پرسنل نمبر پہ رابطہ کر کے ریکارڈنگ مانگ لیں، انشاءاللہ پہ ان کو دے دی جائے گی. اچھا، کچھ وکیبلری بتا دیں تو کچھ ہمارے پاس کچھ نام تو ہمارے پاس آئے تھے آج. نہیں، گروپ پر نہیں بھیجیں. مشق چیک کرنے کے لیے گروپ پر نہ بھیجیں. سب اپنی اپنی مشقیں حل کر کے اگر اس کو چیک کرانی ہے تو براہ راست بھیج دیں، یا پھر انتظار کر لیں جب وہ چیک ہو کے آج، یعنی اس کو میں حل کر کے بھیجوں گا تو وہاں سے آپ خود اپنے نمبر چیک کر سکتے ہیں. یہ شروع کی 2 کلاس اٹینڈ نہیں کی، یہ براہ راست رابطہ کر کے پھر بتا دیجیے گا جو بھی بات ہو. اچھا، ابھی کچھ ہم اس کے اندر چند الفاظ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. ووکیبلری کے لیے مزید 1-2 الفاظ اور لے لیتے ہیں. جیسے الولد، لڑکا. ٹھیک ہے. اس کا نکرہ کیا ہوگا؟ یہ تو معرفہ ہو گیا. نکرہ کیا ہوگا؟ ولدن، کوئی لڑکا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بیتن، یہ بھی گھر کو کہتے ہیں. ایک گھر کر دیں اس کو ترجمے کے لیے. اور اس کا معرفہ بن جائے گا البیتو. ٹھیک ہے. اسی طرح شیئن، چیز. اور بھی کوئی کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، کوئی ورڈ آتا ہے ذہن میں جس کا ترجمہ انشاءاللہ پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مشق میں لاسٹ سب آپ اس کی حالت میں سب بتاتے ہیں. جی درست ہے. بابن کی نصب بابن ہوگا. بابن نصب میں بابن. وقت مکمل ہو چکا ہے، تو اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو وہ کلاس چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ کلاس سوال پوچھ سکتے ہیں.
के साथ नसब। जी आज इरादा था अल के साथ नसब और जर्ब का भी, लेकिन वो बात हो नहीं सकी। इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में भी देख लेंगे। बाकी जवाब यही है कि अल के साथ हालत में जैसे रफा तब्दील बनेगा नहीं वैसे ही होता। नसब और जर बनेगा। ठीक है, जैसे रफा में एक पेश था, बाबुन से क्या हो गया था, अल बाबू, तो बाबन से हो जाएगा अल बाबा, और बाबिन से अल बाबी। ठीक है, बस तनवीन हट जाएगा, बाकी वो सेम रहेगा। इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में दोबारा भी देख लेंगे। जी मैं ये कई तमाम क्या मरतबा है, कर चुका हूँ ये कि अगर मुनसरिफ है, रिकॉर्डिंग ये के हवाले हर से हर कोई भी बात करनी है हालत तो वो में फिर तब्दील हो बराह रहा है। रास्त कर लें। यहाँ पे क्लास के हवाले से अगर कोई सबक के हवाले से कोई सवाल हो तो वो पूछ लें, क्योंकि इसमें फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि किसको भेजनी है। तो आप पूछेंगे पर्सनल पे, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे दूंगा। एडमिन्स के नंबर पे, किसी के नंबर पे भी आप पूछ के, बराह रास्त मेरे नंबर पे भी पूछ सकते हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए।